كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں بزرگوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. بندہ وہ ہوتا ہے جو حکم مانتا ہے، یعنی جو کرنے کا حکم اس کو دیا جائے اسے کرے، اور جس چیز سے روک دیا جائے اس سے رک جائے. کرنے والے کاموں کو اگر کوئی نہیں کرتا اور نہ کرنے والے کاموں کو کرتا ہے تو وہ بندہ کہاں رہا؟ جو رب چاہی زندگی گزارے وہ بندہ ہے، جو من چاہی زندگی گزارے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، اپنے نفس کا بندہ ہے. آپ غور کیجئے کہ آج ہماری جو سب سے بڑی کمزوری اور خامی اور ہماری سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ ہے اللہ کی نافرمانی اور گناہ میں مبتلا ہونا. ہماری زندگی میں جو بے برکتی ہے، ہمارے گھروں میں جو ناخوشگواری ہے، ہمارے سماج اور معاشرے میں جو طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، ان سب کا ایک ہی سبب ہے، وہ ہے اللہ کی نافرمانی اور گناہ. قرآن میں ارشاد ہوا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. انسان کے اوپر اگر کوئی آفت آ رہی ہے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، زندگی میں کوئی تلخی ہو رہی ہے، تعلقات میں ناخوشگواری آ رہی ہے، تو اس کا سبب ہمیں دوسروں میں تلاش نہیں کرنا چاہیے، اس کا سبب ہمیں اپنی ذات میں تلاش کرنا چاہیے. یہ نہ کہیں کہ فلاں آدمی برا ہے اس لیے وہ میری مخالفت کر رہا ہے، فلاں آدمی خراب ہے اس لیے وہ مجھ کو تکلیف دے رہا ہے. یہ غور کیجئے کہ مجھ سے کہاں چوک ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں اللہ اس ظالم کو مجھ کو مسلط کر رہا ہے. یہ غور کیجئے کہ یہ جو تکلیف آ رہی ہے اس کا سرا دوسرے کی ذات میں نہیں ہے، اس کا سرا میری ذات میں ہے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب مجھ سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو میں اس کا اثر اپنے سواری کے جانور میں اور اپنے خادم کے اخلاق میں دیکھ لیتا ہوں. یعنی جب سواری کا جانور بدکنے لگ جائے اور خادم نافرمانی کرنے لگ جائے تو مجھ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی خامی ہو گئی. ہم لوگوں کا سوچنے کا انداز بالکل الگ ہے. ہمارے ہاں ہر خامی اور کمزوری کا سبب دوسرے.
ہر مصیبت اور ہر آفت کا سرا ہمارے نزدیک دوسروں سے جڑا ہوا ہے. اپنے آپ پر ہم نظر نہیں ڈالتے، اپنی خامی اور کمزوری کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوتے ہیں، اپنے اندر سے غلط عادتیں نکالنے کے لیے اس طرح فکر مند نہیں ہوتے جس طرح فکر مند ہونا چاہیے. یاد رکھیے، گناہ نہایت نقصان دہ ہے. گناہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل کا سکون، چہرے کا نور اور اس کے کردار کا وقار سب جاتا رہتا ہے. گناہ کا اثر یہ ہے کہ انسان اللہ کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے اور انسانوں کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے. حدیث پاک میں آیا، الناس رجلان بر تقی کریم علی اللہ وفاجر شقی ہین علی اللہ، کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، لوگ دو طرح کے ہیں. ایک قسم لوگوں کی وہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننے والے ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں اور اللہ کی نگاہ میں باعزت ہے. اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو گنہگار ہیں، بدبخت ہیں، اللہ کی نگاہ سے گر چکے ہیں. یہی دو تقسیم ہے، یا تو انسان نیکی کرے گا اور عزت پائے گا، اور یا تو گناہ کرے گا اور اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا. اور ارشاد ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. انسان گناہ کر کے خود اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کلہاڑی مارتا ہے، خود نقصان میں پڑتا ہے. ارشاد ہے، حدیث پاک میں ہے، ما تواد اثنان ففرق بینہما الا بذنب یحدث احدہما، کہ دو محبت کرنے والے آپس میں محبت کر رہے ہیں، ففرق بینہما، پھر ان کے درمیان جدائیگی ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ الا بذنب یحدث احدہما، ان میں سے کوئی ایک گناہ کر بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں محبت نفرت میں بدل جاتی ہے. ففرق بینہما الا بذنب یحدث احدہما. اب آپ غور کیجئے کہ اگر گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، آپس میں دشواری پیدا ہو رہی ہے، مزاج میں ہم آہنگی نہیں پیدا ہو رہی، شوہر اور بیوی اختلاف کر رہے ہیں، گھر کی زندگی جہنم کا نمونہ بنی ہوئی ہے، تو اس کو صرف اس نقطۂ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ شوہر بد مزاج ہے یا بیوی کے اندر نافرمانی ہے. اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیے کہ دونوں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کر رہے ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک گناہ کی عادت میں پڑا ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دل آپس میں مل نہیں رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دوری پیدا ہو رہی، نفرت پیدا ہو رہی. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی سنت گھر میں پڑھ کے آئے اور فرض مسجد میں آ کر ادا کرے، فجر کی سنت گھر میں پڑھتا ہے اور پھر آ کر فرض مسجد میں ادا کرتا ہے، اس کا فائدہ لکھا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کے گھر سے جھگڑے کم ہو جائیں گے، اختلافات مٹ جائیں گے. یہ کیوں لکھا ہے؟ کہ یہ عمل گھر میں سنت پڑھنا اور مسجد میں آ کر فجر کی جماعت میں شریک ہونا، یہ نیکی اور طاعت کا عمل ہے، اور نیکی اور طاعت کی برکت یہ ہے
کہ دل ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں. اور اگر آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جیسا کہ اکثر لوگوں کی عادت ہے، اور ہمارے شہر میں تو عجیب مصیبت ہے، اپنے شہر کے لوگوں کا شجر نسب الوؤں سے ملتا ہے. رات کو جاگتے رہیے اور دن میں سوتے رہیے. فجر میں جاگیے مت. کتنے ایسے ہیں کہ ساری رات جاگتے ہیں، جب تہجد کا وقت ہوا تو اب چلیے اب سونے کا وقت ہو گیا، اب جا رہے ہیں سونے کے لیے. یہ کتنا الٹا نظام ہم نے بنا لیا کہ رات کو جاگ رہے ہیں، دن میں سو رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ رات کو جاگ رہے ہیں تو بہت بہترین کام انجام دے رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں، گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، خام خواہ کے فضول کاموں میں یا گناہ کے کاموں میں مبتلا ہے. صحت بھی برباد ہو رہی ہے، کاموں کا نقصان ہو رہا ہے، کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے. کتنے لوگ ہیں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے مجلس لگائے ہوئے ہیں، کتنے ایسے ہیں ابھی بھی آپ نکل کے دیکھیں گے کہیں گلی کے نکڑ پہ، چوک چوراہوں پہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہوں گے، موبائل میں لگے ہوئے ہوں گے، گیم کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، طرح طرح کی گناہ کی باتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. غور کیجئے کہ جس قوم کے نوجوانوں کے سامنے جینے کا کوئی مقصد نہ ہو، زندگی کا کوئی مشن نہ ہو، وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ آج اگر ہم دنیا میں پست ہو رہے ہیں اور پیچھے جا رہے ہیں، یوں ہی نہیں جا رہے ہیں. ہم نے علم سے رشتہ توڑ کے جہالت سے رشتہ جوڑا ہے. ہم نے قوموں کو آگے بڑھانے والی صفات چھوڑ کر ایسی چیزیں اختیار کی ہیں کہ اگر کوئی ترقی یافتہ قوم بھی ان چیزوں کو اختیار کرے گی تو کچھ مدت کے بعد نہایت ذلت اور پستی کا شکار ہو جائے گی. یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ ہم کس طرح شب و روز گزار رہے ہیں. اب رات کو جاگ رہے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دے رہے ہیں، گھروں میں جھگڑے آئیں گے، تعلقات میں ناخوشگواری آئے گی. پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اولاد بات نہیں مان رہی ہے، بچے سرکشی کر رہے ہیں. ابھی میں خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا، دوسرے شہر سے ایک صاحب آئے، لمبی پرچی لکھ کے لائے، اچھے صاحب ثروت آدمی. کیا ہے تو بیٹا بمبئی میں اچھی ملازمت کر رہا تھا، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہیں، زندگی اچھی تھی، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور ماں باپ کو بھی برا کہہ رہا ہے. کہتا ہے تم نے ہماری زندگی خراب کر دی. بیوی بچوں کی طرف سے نگاہ پھیر لیا ہے، ملازمت چھوڑ کے چلا آیا ہے، اب ماں باپ پریشان ہیں. غور کیجئے کہ اچھی بلی خوشگوار زندگی ناخوشگوار زندگی میں کیوں تبدیل ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ انسان برابر گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، پھر اللہ پکڑ فرماتا ہے تو زندگی کو خوشگواری سے نکال کر ناخوشگواری تک پہنچا دیتا ہے. زندگی کی عزت ذلت میں بدل جاتی ہے. گناہ ہلاکت ہیں، بربادی ہے. ان سے اپنے آپ کی حفاظت نہایت ضروری ہے. ہر گناہ نقصان دہ ہے. یہ مت سوچئے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یا ایک ہی گناہ میری زندگی میں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گناہ بھی انسان کے اور اللہ کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے محرومی کا ذریعہ بن جاتا ہے. انسان کو گناہ کے وقت سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یہی گناہ
میرے اور اللہ کی رحمت کے درمیان دیوار بن جائے کہ میں ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤں۔ گناہ کی نحوست، اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ بسا اوقات انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن میں آپ پڑھیں، بلعم باعور عبادت گزار انسان تھا، خوب عبادت کرتا تھا، دعائیں قبول ہوتی تھیں، لوگوں میں عزت تھی، محبوبیت تھی، لیکن اس نے لالچ میں آ کر اور اپنی قوم سے نظر و نیاز قبول کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بد دعا کی، نافرمانی میں پڑ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان سے محروم ہو گیا، اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم ہو گیا۔ زبان اس کی سینے پہ لٹک آئی، جیسے کتا زبان نکالے رہتا ہے اسی طرح اس کی زبان سینے پہ لٹک آئی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہ اسی کا قصہ ہے، زبان لٹک گئی اور ایمان سے محروم ہو گیا، اسی حالت میں مر گیا۔ قرآن میں اس کی مثال دی گئی کہ اس انسان کی طرح نہ بن جانا، عبرت دلائی گئی، نصیحت کی گئی۔ ایک اور واقعہ آتا ہے تفسیروں میں، سورہ حشر میں آیت آئی ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ کافر ہو جاؤ، اور پھر جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے یہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، یعنی پہلے تو انسان کا ساتھی بنتا ہے، اس کو ورغلاتا ہے، اس کو طرح طرح کے جھانسے دیتا ہے، امیدوں میں آرزوؤں میں لگاتا ہے، پھر جب انسان اس کے کہے ہوئے پہ عمل کرتا ہے اور آخری سیڑھی بھی چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ وہاں سے اس سے براعت ظاہر کرتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ بعض تفسیروں میں آیا ہے کہ یہ بھی ایک راہب کے بارے میں آیت آئی ہے، وہ بھی عبادت گزار تھا، 70 سال تک اس نے عبادت کی، اس کی دعائیں اتنی قبول ہوتی تھیں کہ لوگ دور دور سے آتے تھے، اس سے دعائیں کرواتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ بستی کے 3 بھائی تھے، ان کی ایک ہی بہن تھی، ان کو سفر میں جانا تھا، انہوں نے سوچا کہ جوان بہن ہے، کس کے پاس اس کو رکھ کے جائیں، فتنے کا زمانہ ہے۔ آپس میں مشورہ ہوا کہ سب سے متقی پرہیزگار یہ راہب ہے، برسیسا نام تھا اس کا، برسیسا، تو کہا کہ ان کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ لے گئے، اس نے کہا نہیں میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، انکار کیا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، تب شیطان نے اس کے ذہن میں خیال ڈالا، اس عبادت گزار کے ذہن میں، کہ ارے شیطان کے بھی بہکانے کا طریقہ دیکھیں، کس طرح وہ آہستہ آہستہ انسان کو بہکاتا ہے۔ اس کے ذہن میں شیطان نے خیال ڈالا، تم انکار کر رہے ہو، یہ کسی غلط آدمی کے پاس لے جا کے اگر رکھ دیں گے وہ اس کی عزت سے کھلواڑ کرے گا، اس سے اچھا ہے کہ تم اپنے ہاں رکھ لو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری جو اس کا گرجا گھر تھا قریب میں ایک مکان تھا، اس نے کہا اس میں اس کو ٹھہرا دو، ذرا دوری پر رہے، ہم اپنے یہاں گرجا گھر میں نہیں رکھیں گے، وہاں مکان میں رکھو، اور جب کھانے کا وقت ہوگا کھانا ہم پہنچا دیں گے، یہ وہیں اپنا تنہا رہے۔ اب وہ لوگ تو چلے گئے بہن کو چھوڑ کر، یہ عبادت گزار کھانا لے کر جاتا اور گھر کے کچھ فاصلے پر رکھ دیتا، اور وہ لڑکی آتی اور وہاں سے کھانا لے کے چلی جاتی، کھانا کھا لیتی، تنہا اس مکان میں رہتی۔ کچھ دن کے بعد شیطان نے اس کے ذہن میں ایک اور خیال ڈالا کہ دیکھو یہ اکیلی رہتی ہے، کھانا تم رکھ کے جاتے ہو، نکل کے آتی ہے پھر لے کے جاتی ہے،
اس سے اچھا ہے کہ تم دروازے تک کھانا پہنچاؤ، اس کو باہر نکل کر نہیں آنا پڑے گا، کسی کی نگاہ اس پر نہیں پڑے گی۔ چنانچہ دروازے تک جانے لگا۔ پھر کچھ دن کے بعد شیطان نے خیال ڈالا کہ اکیلی تنہا رہتی ہے، پریشان ہو جاتی ہوگی، تم تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، کچھ بات چیت کر لو۔ چنانچہ اس نے بات چیت شروع کی۔ پھر شیطان آہستہ آہستہ اس کو مکان کے اندر لے کر چلا گیا۔ بات چیت ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ بالآخر اس عبادت گزار نے اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کی، بدکاری میں گناہ میں پڑ گیا۔ اس بدکاری کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس لڑکی کو حمل ٹھہر گیا، پھر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اب شیطان نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ اس کے بھائی واپس جب آئیں گے اور یہ صورتحال ان کو نظر آئے گی، وہ تجھ کو چھوڑیں گے نہیں۔ چنانچہ بدنامی کا خوف دلا کر شیطان نے اس کو اکسایا کہ اس لڑکی کو بھی اس کے بچے کو بھی قتل کر دو۔ چنانچہ اس نے دونوں کو مار ڈالا اور لے جا کر ایک جگہ چپکے سے رات کو ان دونوں کو دفنا دیا۔ جب وہ بھائی واپس آئے، انہوں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا، اس نے کہہ دیا کہ وہ قضائے الہی سے مر گئی، یعنی بیمار ہوئی، انتقال ہو گیا۔ آپ غور کیجئے کہ کس طرح شیطان نے گناہ پھر ایک کے بعد دوسرا گناہ، تیسرا گناہ اس سے کروایا۔ چونکہ یہ نہایت متقی مشہور تھا، بھائیوں نے بھی اعتماد کیا کہ واقعی بہن کا انتقال ہو گیا، بیچارے رو دھو کر گھر واپس لوٹ گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ تینوں بھائیوں کو شیطان نے خواب دکھایا، تینوں بھائیوں کو، اور خواب میں شیطان نے یہ کہا کہ راہب جھوٹ بولتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس نے بدکاری کی اور ایسا ایسا واقعہ ہوا اور اس نے تمہاری بہن کو فلاں جگہ دفن کیا، جگہ بھی بتا دی، اور کہا کہ تم کھود کر دیکھو گے تو اس کی لاش مل جائے گی، جو لڑکا بچہ پیدا ہوا اس کی بھی لاش مل جائے گی۔ چنانچہ جب تینوں نے یہی خواب دیکھا، آپس میں بات چیت کی، پھر بھی ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید یوں ہی ہم نے خواب دیکھ لیا، پھر سوئے، پھر خواب نظر آیا۔ بالآخر ان لوگوں نے سوچا کہ چلیں زمین کھود کر ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح۔ جا کر اس بتائی گئی جگہ کو کھود کر دیکھا تو واقعی اس کی لاش ملی، بچے کی بھی لاش ملی۔ انہوں نے بادشاہ کے ہاں جا کر یہ سارا واقعہ بتایا، ثبوت کے طور پہ قتل کی ہوئی لاش بھی دکھائی۔ بادشاہ نے اس برسیسا راہب کو طلب کیا، اور جب ثبوت مل گئے کہ ہاں اس نے واقعی قتل کیا ہے، بدکاری کی ہے، بادشاہ نے کہا اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، سولی دے دو۔ اب جب سولی دینے کا وقت آیا تو شیطان ظاہر ہوا اس کے سامنے، اور شیطان نے کہا کہ دیکھو، گناہ کی ترغیب میں نے ہی دی تھی، اور یہاں تک میں نے ہی تم کو پہنچایا ہے، اور جہاں تک تم پہنچ چکے ہو، اب یہاں پہنچنے کے بعد تم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر بچائے گا تو صرف میں ہی، اگر کوئی بچائے گا تو میں ہی بچا سکتا ہوں، کوئی اور تم کو نہیں بچا سکتا ہے، اس لیے تم میرے آگے سجدہ کرو، میں تم کو بچا لوں گا۔ اس نے وعدہ کیا، شیطان نے وعدہ کیا کہ مجھ کو سجدہ کرو گے تم کو بچا لوں گا۔ چنانچہ اپنی جان بچانے کے لیے اس عبادت گزار شخص نے، اس راہب نے اس کے آگے سجدہ کیا، گویا کہ اللہ کی معبودیت کا انکار کر دیا اور شیطان کو اپنا خدا مان لیا۔ سجدہ کیا اور یہ خیال کر کے سجدہ کیا کہ شیطان بچا لے گا، لیکن جب اس نے سجدہ کیا کافر ہو گیا تو شیطان اس سے الگ ہو گیا۔ انی بری من، میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور اتنے میں بادشاہ کے سپاہیوں نے اس کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا، کفر پر موت ہو گئی۔ گناہ کا نقصان بتا رہا ہوں کہ انسان گناہ میں پڑ جائے تو اندیشہ ہے کہ ایمان سے محروم ہو جائے گا، ایمان چھین لیا جائے گا۔ یہ واقعات عبرت کے واقعات ہیں
کہ انسان یہ نہ سوچے کہ گناہ کر رہا ہوں توبہ کر لوں گا، خدا نخواستہ کوئی گناہ ایسا ہو جس کی وجہ سے انسان کے دل پہ مہر لگ جائے اور ایمان سے وہ محروم ہو جائے۔ انسان کو اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ ایمان سے محرومی گناہ کا نقصان ہے، پھر گناہ کا ایک نقصان علم سے محرومی بھی ہے۔ علم ایمان کے بعد بہت بڑی نعمت ہے۔ علم کے ذریعے ہی انسان اللہ کو پہچانتا ہے، خدا کی محبت پاتا ہے۔ علم کے ذریعے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ علم انسان کے دل کو روشن منور کر دیتا ہے۔ علم بلندیوں تک اور کمالات تک انسان کو لے جاتا ہے۔ علم ایسی بیش بہا نعمت ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی اور کہا گیا آپ کہیے رب زدنی علما، اللہ میرے علم کو بڑھا دے، اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو علم کے نور سے محروم کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی آدمی قرآن یاد کرتا ہے پھر اس کو بھول جاتا ہے۔ قرآن کا یہ بھول جانا اس کے گناہ کا اثر ہے، گناہ کی وجہ سے قرآن بھولتا ہے۔ گناہ کی نحوست ہے کہ انسان کا ذہن کمزور ہوتا ہے، دماغ کمزور ہوتا ہے، قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو بات کہی گئی کہ انسان قرآن بھول جاتا ہے، اصل میں اس میں نقطہ یہ ہے کہ کائنات میں علم کا سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ انسان جب گناہ کرے گا قرآن کے علوم سے محروم ہو جائے گا، اور جب انسان نیکی کرے گا اور طاعت کے راستے پر چلے گا قرآن پاک سے مناسبت بڑھتی جائے گی، قرآن کے علوم دل پر منکشف ہوں گے، نئی نئی باتیں ذہن پر کھلیں گی، اللہ حکمت کے سرچشمے اس انسان کو عطا فرمائے گا، نیکی اور طاعت کا یہ اثر ہوگا۔ اور گناہ کے اثر کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم ہوئے، وہ پڑھنے کے لیے امام مالک کے پاس گئے تھے، مکہ مکرمہ سے سفر کر کے مدینہ طیبہ گئے، اور نوعمر تھے، کوئی بڑی عمر نہیں ہے، 14-15 سال کے رہے ہوں گے، اس عمر میں جا رہے ہیں، لیکن نیکی اور طاعت کا یہ شوق تھا کہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک اونٹ کا سفر 15 دن کا تھا، 15 دن کا سفر کر کے گئے۔ کہتے ہیں کہ ان 15 دنوں میں ہر دن میں نے اونٹ پر سفر کرتے ہوئے پورا قرآن پاک ختم کیا، ہر دن مکمل قرآن پڑھا۔ اونٹ کے سفر میں کتنی صعوبت مشقت ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گئے۔ امام مالک کے پاس پہنچے، ان کو دیکھ کر امام مالک بہت خوش ہوئے۔ جب حلقہ درس میں شامل ہوئے ان کی ذہانت اور علم کا شوق دیکھ کر امام مالک کو اور مسرت ہوئی۔ ایک دن ان کو بلایا، نصیحت کی، کہنے لگے بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دل کو ایک نور عطا کیا ہے، انی اری اللہ قد القی علی قلبک نورا فلا تطفئہ بظلمۃ المعصیہ۔ اللہ نے تمہارے دل میں ایک نور ڈالا ہے، خبردار اس نور کو معصیت کی ظلمت کی وجہ سے بجھا نہ دینا، گناہ کی نحوست کے ذریعے اس نور کو مٹا نہ دینا۔ اللہ نے جو تم کو عطا کیا ہے، اللہ طاعت کی برکت سے نور عطا کرتا ہے، انسان غفلت میں پڑھ کر اس نور کو معصیت کے ذریعے مٹا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو امام مالک کہہ رہے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، بیٹا اس نور کی حفاظت کرو۔ تو علم سے انسان محروم ہو جاتا ہے،
گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے، گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان معصیت کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ مثال بیان کی گئی کہ ایک آبادی ہے، نہایت خوشحال لوگ ہیں، امن سکون چین سے زندگی بسر کر رہے ہیں، خوب کشادہ روزی ملتی ہے، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، خوب روزی مل رہی ہے، کشادہ برکت والی روزی ہے، لیکن پھر گناہ میں پڑ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کا رزق چھین لیا، ان کی روزی چھین لی، ان پر خوف کا عذاب مسلط کر دیا، بھوک کا عذاب مسلط کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کافروں سے، رومیوں سے مقابلے کے لیے گئی تھی، ان میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ وہاں بسنے والے لوگ اہل کتاب میں سے تھے، ان سے مقابلہ ہوا اور یہ لوگ غالب آئے، فتح ہو گئی، سب لوگ فتح کی خوشی منا رہے ہیں، لیکن حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے صحابی تھے، ان کو لوگوں نے دیکھا کہ کنارے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت خوشی کا موقع ہے، ہم غالب آ گئے ہیں، ہم نے فتح کر لیا علاقہ، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہاں جو بسنے والے لوگ تھے، ایک زمانے میں خدا نے ان کو کتنی عزت دی، عافیت دی، برکتوں سے نوازا، مگر انہوں نے سرکشی کی، گناہ کیا، آج دیکھو خدا کی نگاہ سے کس طرح گر گئے اور کیسا برا حشر ہوا۔ میں اس دن کو سوچ کر رو رہا ہوں کہ جب ہم بھی خدا کی نافرمانی کرنے لگیں گے تو ہمارا حشر بھی ایسا ہوگا، ہم بھی اسی طرح خدا کی نگاہ سے گر جائیں گے، ہم بھی نافرمانی کے نتیجے میں مصیبت، ذلت سے دوچار ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، کیسی بات ان صحابی نے کہی تھی، اور آج مسلمانوں کے حالات دیکھیے کہ نافرمانی کے نتیجے میں کس طرح ذلت اور پستی سے دوچار ہیں۔ رزق اللہ کی نعمت ہے، جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرے گا رزق سے محروم کر دیا جائے گا، روزی اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا۔ قرآن میں آیا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے ہم اس پر تنگی مسلط کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ نیکی کے 5 فائدے ہیں۔ انسان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پہ روشنی آتی ہے، بدن میں قوت آتی ہے، روزی کشادہ ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور گناہ کے 5 نقصانات ہیں۔ دل کا نور مٹ جاتا ہے، چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، بدن کمزور ہو جاتا ہے، رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اور انسان کی نفرت اور اس سے وحشت لوگوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ لوگوں کے دلوں سے قدر نکل جائے گی، لوگوں کے دلوں سے محبت نکل جائے گی، احترام نکل جائے گا، روزی انسان کی تنگ کر دی جائے گی۔ آج جس کو دیکھیے ہائے ہائے کر رہا ہے کہ مندی آ رہی ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہے، ایسی مصیبت، ویسی پریشانی۔ اللہ کے بندے یہ غور کرو کہ ہم خدا کا دیا ہوا رزق کھا کر اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو پھر اللہ رزق سے محروم نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا؟ انسان گناہ کر رہا ہے، یہ بھی نہیں سوچتا
کہ جس جسم سے گناہ کر رہا ہوں وہ بھی اللہ کا ہے، جس جگہ کھڑے ہو کر گناہ کر رہا ہوں وہ بھی خدا کی کائنات ہے، خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ جسم بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اس کی ہے، کائنات بھی اس کی ہے، اور پھر اسی کی میں نافرمانی کر رہا ہوں۔ انسان اگر یہ بھی سوچ لے اور دل سے سوچے تو گناہ سے رک جائے گا کہ جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور زمین کا جس حصے پہ میں گناہ کر رہا ہوں خدا کی کائنات ہے، اس کی سلطنت ہے۔ میرے بھائیوں، رزق سے محرومی بھی گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ قوم سبا کا واقعہ قرآن میں آیا ہے، اللہ نے اس قوم کو بہت نوازا تھا۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ خوب باغات تھے، کھیتیاں تھیں، پانی بھی نہایت میٹھا شیریں، پورا علاقہ سرسبز شاداب، جدھر دیکھو ہریالی ہی ہریالی، جدھر دیکھو تازگی ہی تازگی۔ باغات میں پھل اتنے ہوتے تھے کہ اگر کوئی خالی ٹوکری لے کر باغ سے گزر جائے تو وہ پھلوں سے بھر جاتی تھی، اتنا اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ لیکن نافرمانی کی، سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر اترے، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے سب باغات کو تہس نہس کر دیا، اور اللہ نے سرسبزی شادابی کی جگہ خاردار جھاڑیاں ان کو دے دیں، اور وہ ساری نعمتیں جو ان کو ملی ہوئی تھیں خدا نے ان سے واپس چھین لی۔ پانی کا جو نظام تھا وہ بھی ان سے چھن گیا، اور پانی کا جو بہت بڑا ڈیم بنا ہوا تھا، جو بند اس پر بندھا ہوا تھا، چوہے اس کو قطر گئے اللہ کے حکم سے، سیلاب آ گیا، سب طرف تباہی بربادی۔ اور ایک ایسی قوم جس کی نعمت کی فراوانی قرآن میں بیان ہو رہی ہے، وہیں اس کا برا حشر بھی آ گیا کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی کی تو رزق کی فراوانی چھین لی گئی اور مصیبت اور ذلت مسلط کر دی گئی۔ میرے بھائیوں، یہ ڈرنے کی چیز ہے۔ ہر بندہ، ہر بندی، ہر مرد، ہر عورت اپنا جائزہ لے کہ اگر میرے گھر میں تنگی آ رہی ہے، رزق میرا کشادہ نہیں ہے، دن بدن مصیبت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس میں میرے گناہ کا اثر ہے، نافرمانی اور معصیت کا دخل ہے۔ تو ایمان سے محرومی، علم سے محرومی، پھر رزق سے محرومی۔ چوتھی چیز ہے گناہ کا نقصان، توفیق سے محرومی۔ اللہ تعالیٰ گناہ کا یہ اثر بھی ظاہر کرتا ہے کہ انسان توفیق عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔ نماز چھوٹنے لگی، ذکر چھوٹنے لگا۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں چاہ کر بھی معمولات کی پابندی نہیں ہو پا رہی۔ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس پر غور کیجئے کہ میں غفلت میں کہیں معصیت میں پڑا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ مجھ کو اپنے ذکر اور مناجات کی لذت سے محروم کر رہا ہے، توفیق عمل چھین رہا ہے۔ حضرت خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں تہجد کی پابندی کرنا چاہتا ہوں، رات کو جلدی سو بھی جاتا ہوں، وضو کے لیے پانی بھی لوٹے میں بھر کے رکھتا ہوں کہ اٹھوں گا تہجد پڑھوں گا، مگر تہجد سے محروم رہ جاتا ہوں، ایسا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا تیرے دن کے گناہ تجھ کو رات کے اٹھنے سے روک دیتے ہیں، تیرے دن کے گناہ رات کی عبادت سے تجھ کو محروم کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں رات بھر جاگ بھی رہے ہیں مگر تہجد نہیں پڑھ پاتے ہیں، کیوں؟ اللہ ان کو اپنے سامنے کھڑا کرنا گوارا نہیں فرماتا، اللہ ان کو یہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ کھڑے ہوں، خدا کو پکاریں، خدا سے راز و نیاز کی باتیں کریں، مناجات کریں۔ جن کے عمل اچھے ہوتے ہیں
ذرا دیر کے لیے سوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنی طرف سے توفیق دیتا ہے۔ کوئی چیز ایسی پیش آتی ہے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، بدن تھکا ہوا ہے لیکن خدا کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کی باتیں کر رہے ہیں، خدا سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ایک چاہنے والے اور اس کے محبوب کے درمیان کیا کچھ راز ہوتے ہیں، چاہنے والا جانتا ہے یا جس کو چاہا جا رہا ہے وہ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے آگے رات کے آخری پہر حاضر ہیں۔ کیسے نیک متقی لوگ آج بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اٹھ کر رونے کا معمول برسوں سے ناغہ نہیں ہوتا ہے، اپنے وقت پر حاضر ہو گئے بارگاہ الہی میں اور راز و نیاز میں مشغول ہو گئے۔ اچھا عمل اللہ کی نگاہ میں ان کا ایسا مقبول ہے کہ اللہ کوئی رات اپنی مناجات کے بغیر ان کی گزرنے نہیں دیتا ہے۔ یہ ہے کہ طاعت کا اثر یہ ہوگا کہ انسان کو توفیق ملے گی، اور معصیت کا نقصان یہ ہوگا توفیق چھن جائے گی۔ اگر معمولات نہیں پورے ہو رہے ہیں، غور کیجئے کہ کہاں مجھ سے خامی ہو رہی ہے۔ میرے جذبات پاک ہیں یا نہیں، میرے خیالات پاک ہیں یا نہیں، میری زندگی کے دن اور رات پاک ہیں یا نہیں، میری تنہائیاں پاک ہیں یا نہیں، میری خلوتیں محفوظ ہیں یا نہیں۔ اپنے آپ پر غور کرے کہ کہاں مجھ سے کمی ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا، ہمت کی بلندی، توفیق کا کمال، سعادت کی معراج انہی کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے پروردگار کی طاعت اور عبادت کے راستے پہ چلتے ہیں، جو گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سکون انہی کو میسر آتا ہے جو اپنے اللہ کے لیے ہر معصیت سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ سکون دکان پر بکنے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ سودا خرید کر کسی کو دے دیا جائے یا اپنے لیے حاصل کر لیا جائے۔ سکون خدا کے خزانے کی وہ دولت ہے جو ذکر، طاعت، عبادت اور معصیت سے حفاظت میں ہے۔ یاد رکھیے، جس دن آپ اپنے پروردگار کے لیے کسی معصیت کو لات مار دیں گے کہ آج سے میں اس گناہ سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں، اللہ اس دن آپ کے دل کو سکون کی وہ دولت عطا کرے گا کہ بادشاہوں کے خزانے بھی اس دولت سے خالی ہیں۔ جب انسان اپنے اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑ دے گا کہ بس آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا، آج کے بعد یہ معصیت نہیں ہوگی، آج کے بعد میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، کچھ ہو جائے میں لوٹ کر اس گناہ کی طرف نہیں آؤں گا، بس وہ دن انسان کے دل کو سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے میرے عزیزوں۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان میں دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دیتا ہے، پہلوان وہ ہے جو خواہش نفس کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے اپنے نفس کی چاہت کو پچھاڑتا ہے، اپنے نفس کی خواہش کو کچلتا ہے۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو مقابلہ، ظاہری مقابلہ، کشتی کا دنگل جیت لیتا ہے۔ پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس سے کی گئی کشتی میں جیت جاتا ہے، اپنے نفس کو کچلتا ہے اور اپنی بات اپنے نفس سے منواتا ہے۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ ہے کمال کی چیز۔ اگر کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مگر گناہ سے نہیں بچتا ہے، جب نافرمانی کا موقع آیا یہ چوک نہیں رہا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا ہے، یہ آدمی اللہ کی نگاہ میں سچا عبادت گزار نہیں۔ بندہ تو وہ ہے
جو صرف معصیت نہیں، ہفت اقلیم کی دولت کو بھی اپنے اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دیتا ہے، اپنے محبوب کی رضامندی کے لیے ساری کائنات کو تج دیتا ہے. یہ ہے بندہ، یہ ہے چاہنے والا. اور یاد رکھیے یہ بات بھی، اللہ سے سچی محبت کی نشانی یہی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے. وہ کون محبت کرنے والا ہے کہ محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر اپنے اللہ کی نافرمانی بھی کرے؟ محبت کا یہ دعویٰ معتبر نہیں، محبت کا یہ دعویٰ معتبر نہیں. محبت تو یہ ہے کہ اپنے اللہ کی نافرمانی کا ہر کام انسان چھوڑ دے. تو گناہ کے یہ نقصانات ہیں. 4 باتیں میں نے ذکر کی. رزق سے محرومی بھی گناہ کا نقصان ہے، اور اس کی تفصیلات ہیں لیکن مجھ کو مختصر عرض کرنا ہے. 5واں نقصان گناہ کا، انسان کے قلب کے اندر ظلمت آنا، اندھیرا آنا، اور انسان کے دل کے اندر قسوت پیدا ہونا. دونوں چیزیں. ظلمت آتی ہے، انسان کے دل میں اندھیرا آ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ زنگ بڑھتا ہے یہاں تک کہ دل تاریک ہو جاتا ہے. دل انسان کا اندھیرے میں پڑ جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. گناہ دل کا بھی اندھیرا ہے، زندگی کا بھی اندھیرا ہے، قبر کا بھی اندھیرا ہے، آخرت کا بھی اندھیرا ہے. اندھیرا ہی اندھیرا. ہر گناہ تاریکی کا ذریعہ ہے. ہر گناہ انسان کے لیے اندھیری کا سبب ہے. دل میں بھی اندھیرا پن آ جائے گا، قبر میں بھی اندھیرا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلها. یہ سب جو قبریں ہیں یہ سب اپنے اہل کے لیے یعنی قبر میں جانے والوں کے لیے اندھیری ہیں. ساری قبریں اندھیری ہیں، تاریک ہیں. سب قبروں میں اندھیرا ہے. ہاں اللہ تعالی قبر کے اندھیرے کو مجھ پر درود پڑھنے کی برکت سے روشنی میں بدل دیتا ہے. حدیث میں یہ بات آئی. قبروں میں اندھیرا ہے، اللہ مجھ پر درود پڑھنے کی برکت سے قبروں کے اندھیرے کو مٹا دیتا ہے. یعنی طاعت اجالا ہے، ذکر اجالا ہے. دل کا بھی اجالا، زندگی کا بھی اجالا، قبر کا اجالا، حشر کا اجالا، قیامت کے دن کا اجالا. اور اس کے بالمقابل معصیت اندھیرا ہے. دل میں بھی اندھیرا آئے گا، زندگی میں بھی، فکر و خیال میں بھی، بصیرت میں بھی. انسان اپنی آنکھوں کے ذریعے گناہ کر رہا ہے. آنکھ کی جو قوت ہے دیکھنے کی اس کو بصارت کہتے ہیں. روشنی جو ہے بصارت کہلاتی ہے. یاد رکھیے جو آنکھوں کے ذریعے گناہ کر رہا ہے یعنی بصارت کے ذریعے جو گناہ کر رہا ہے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بصارت کا یہ گناہ انسان کو بصیرت سے محروم کر دے گا. بصیرت نکل جائے گی، فراست سے محروم ہو جائے گا. آگے آنے والے حالات کا اندازہ نہیں ہو پائے گا. بصیرت، فراست اس سے محروم ہو جائے گا. اور اگر طاعت کے راستے پر چلے گا، گناہ کو چھوڑے گا، اللہ بصیرت بھی عطا کرے گا، فراست بھی عطا کرے گا. آنکھوں میں ایسا نور عطا کرے گا کہ انسان صرف ظاہری چیزوں کو نہیں، ایسی چیزوں کو بھی دیکھ لے گا جو عام نگاہیں نہیں دیکھ پاتی ہیں. ان چیزوں کو بھی دیکھے گا. ایسی چیزیں اس کو نظر آ جائیں گی جو آنے والے دور میں ہونے والی ہیں. ان کو دیکھ کر
انسان اپنے لیے اگلا راستہ مقرر کرے گا. بصیرت، فراست. حدیث میں آیا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے. خدا کا نور اس کی آنکھوں میں اتر آتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے آئندہ کیا ہونے والا ہے. وہ دیکھ لیتا ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا اثر کسی انسان کے اوپر کس شکل میں ظاہر ہو رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ سے جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ گناہ کا اثر، گناہ کی نحوست الگ الگ شکل میں ظاہر ہوتی ہے. کبھی ایمان کی محرومی، کبھی علم سے محرومی، کبھی رزق سے محرومی، کبھی توفیق عمل سے محرومی، کبھی دل کے نور سے محرومی، یعنی دل میں اندھیرا آنا اور دل میں سختی پیدا ہو جانا. سختی بھی صرف اندھیرا نہیں، قسوت قلب. قرآن میں آیا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. تمہارے دل سخت ہو گئے، دل میں ایسی سختی آ جاتی ہے کہ انسان مروت سے، مرحمت سے محروم ہو جاتا ہے. انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ رحم کرنے، ان پر ترس کھانے سے محروم ہو جاتا ہے. غریبوں مسکینوں کی ہمدردی انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے. یہاں تک کہ اولاد کی محبت دل سے نکل جاتی ہے. ایسی قسوت، سختی دل میں آتی ہے. ابھی چند ہفتہ پہلے اخبارات میں خبر آئی تھی، پتہ نہیں آپ نے پڑھی یا نہیں. کسی علاقے کے بارے میں خبر تھی کہ ایک عورت شادی شدہ بچوں والی، اس کا کسی اجنبی شخص سے تعلق ہو گیا، نافرمانی گناہ میں پڑ گئی. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ایسی سختی، ایسی قساوت پیدا ہو گئی اور گناہ کا یہ اثر کہ اپنے شوہر کو زہر دے دیا. اور وہ بچے، 3 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. اندازہ کیجئے، ماں کی ممتا کی مثال دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ماں کی محبت کی طرح کائنات میں کوئی محبت نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ماں کی ممتا تو مثالی ہوتی ہے، لیکن گناہ کی نحوست دیکھو اور دل کی قساوت اور سختی دیکھو. اپنے انہی 3 بچوں کو، اپنی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد کو اس شقی القلب ماں نے مار ڈالا، قتل کر دیا. اور قتل بھی ایسے کیا کہ گلا دبا کے ان کو مار دیا. میں حیران ہوں کہ اللہ اللہ اللہ، گناہ کی نحوست کس درجے کی ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک ماں اپنی معصوم بچیوں کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کر دے. سوچئے کہ اپنے ہی پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کا گلا دبا رہی ہے ماں، اور کس طرح وہ بچے تڑپے ہوں گے، کس بے دردی کے ساتھ اس نے اولاد کو قتل کیا ہوگا، کیسی کیفیت کے ساتھ ان بچیوں کی جان نکلی ہوگی. کوئی انسان تصور کرے تو اس کا دل دہل جاتا ہے. لیکن ماں جس کی محبت کی مثال دی جاتی ہے، گناہ، نافرمانی، سرکشی اور بدکاری نے اس درجے تک پہنچا دیا کہ اپنے معصوم بچیوں کو اپنے ہاتھ سے مار ڈال رہی. غور کیجئے کہ وہ بیچارے معصوم بچیاں کس مظلومیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور یہ کیسی قسوت قلب، شقاوت رکھنے والی ماں ہے. گناہ نے کس طرح دل کو برباد کر دیا، نافرمانی، سرکشی نے کس درجہ انسان کو بے حیا، بے شرم، بدبخت بنا دیا. اللہ اکبر.
ابھی قریب میں ہمارے یہیں اورنگ آباد میں بوڑھا باپ، اس کے بیٹے نے عدالت میں کورٹ میں مقدمہ کر رکھا تھا، جائیداد کا جھگڑا، بیچارہ سفید ریش بوڑھا، مقدمہ جیت گیا باپ، اور صورتحال یہ ہوئی کہ مقدمہ جیت کے واپس جا رہا ہے خوشی خوشی، وہ اس کی اولاد، اس کا بیٹا ایسا شقی القلب، ایسا بدبخت کہ واپس جاتے ہوئے اپنے باپ پہ، بوڑھے باپ پہ، سفید داڑھی والے باپ پہ حملہ کر دیا، چاقوؤں سے اس کے اوپر چاقو سے حملہ کیا، اور بہن اس کی، یعنی اس باپ کی بیٹی، اس کی بہن بچانے کے لیے اپنے باپ کو آئی، اس کو بھی چاقو مارا، وہ بھی زخمی ہو گئی، اور اپنے باپ کو چاقوؤں سے مار کر اس نے شہید کر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بیٹا اپنے سگے باپ کو، بوڑھے باپ کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، کیوں؟ گناہ کے نتیجے میں دل سخت ہو گیا، گناہ کے نتیجے میں دل برباد ہو گیا، گناہ کے نتیجے میں انسان اخلاق سے، کردار سے، رحم دلی سے محروم ہو گیا۔ ہم لوگ بھی غور کریں کہ گناہ کی عادت ہمارے دلوں کو کس طرح اجاڑے گی، ہمارے دلوں میں کیسی سختی آئے گی۔ جو خیالات، پاکیزہ جذبات دل میں رہنے چاہیے، گناہ کی نحوست سے سب نکل جائیں گے، دل ہمارا برباد ہو جائے گا۔ ہم دنیا کے سامنے چاہے جو کچھ بھی ہوں، لیکن ہمارا دل وہ دل نہیں رہے گا جو اللہ کو پسند ہے، دل برباد ہو جائیں گے۔ گناہ کی نحوست دلوں کو اجاڑ دے گی، گناہ کی نحوست دل میں اندھیرا لائے گی، دل میں سختی لائے گی۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان برکت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی عمر کی برکت، مال کی برکت، علم کی برکت، اولاد کی برکت، ہر چیز کی، ہر نعمت کی برکت چلی جائے گی۔ نعمت بھی چھنتی ہے اور برکت بھی چھن جاتی ہے۔ یہ الگ الگ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے اللہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے، گناہ کی بے برکتی کی وجہ سے نعمت چھین لیتا ہے، جیسے میں نے قوم سبا کا واقعہ بیان کیا۔ کبھی تو نعمت چھن جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نعمت تو باقی رہنے دیتا ہے مگر نعمت کی برکت واپس لے لیتا ہے۔ جیسے انسان کی زندگی ہے، زندگی کی برکت یہ ہے کہ انسان اچھا کام کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اس کی زندگی نفع بخش بن جائے، اس کی زندگی سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو فیض پہنچے، یہ زندگی کی برکت ہے۔ گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اللہ زندگی تو دے رہا ہے مگر زندگی کی برکت چھین لے رہا ہے۔ زندگی تو ہے مگر سستی میں گزر رہی ہے، غفلت میں گزر رہی ہے، لاپرواہی میں گزر رہی ہے، فیض کا راستہ رک گیا، فائدے کا راستہ رک گیا، نفع رسانی کی راہیں بند ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی تو دی مگر زندگی کی برکت واپس لے لی۔ وقت ہے، ہمیں بھی وقت میسر ہے، اللہ کے نیک بندوں کو بھی وقت میسر ہے۔ ہمارے وقت کی برکت چھن گئی اور اللہ کے نیک بندوں کے وقت کی برکت قائم ہے۔ وہ بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں، تھوڑے وقت میں کیا کیا کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمارے پاس بھی دن ہے، رات ہے، 24 گھنٹے کا وقت ہے، مگر زندگی میں اور وقت میں برکت نہیں۔ آپ غور کریں کہ ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے اپنی زندگی میں اپنے اوقات زندگی کو استعمال کر کے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے کہ آج حیرت ہوتی ہے۔ ایسی اتنی کتابیں بعض بزرگوں نے لکھی کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، لیکن انہوں نے وہ کتابیں لکھ دی۔ عمر بہت مختصر ہوئی لیکن وقت میں برکت ہوئی۔ ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں۔
ایسے علماء بھی گزرے، عمر کم ہے لیکن اللہ نے وقت میں ایسی برکت دی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے ابو الحسنات مولانا عبد الحی فرنگی محلی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 40 سال سے بھی کم ہوئی لیکن اتنی کتابیں انہوں نے لکھی۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں حساب لگا رہا ہوں اور میرا یہ اندازہ ہے کہ دنیا میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کتابیں اور صفحات تصنیف کرنے والی شخصیت ان کی ہے۔ اتنا انہوں نے لکھا کہ آج اتنی عمر میں اتنی چیزوں کو پڑھنا بھی مشکل ہے، لیکن اللہ نے ان سے ایسا زبردست کام لیا، وقت میں برکت۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں جن کے بیان کرنے کا موقع نہیں۔ رزق کی برکت اٹھا لی جائے گی، پیسہ خوب آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ میرے پاس سینکڑوں لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں ہیں یا بہترین تجارتیں ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، کروڑوں روپے آ رہے ہیں، لیکن شکایت کرتے ہیں کہ کہاں پیسہ جاتا ہے کچھ پتہ نہیں۔ ابھی پیسہ آیا اور جانے کی 10 جگہیں پیدا ہو گئی، کہاں مال جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری دکان خوب اچھی چلتی ہے، حساب لگاتے ہیں، کاغذ پہ پیسہ نظر آتا ہے لیکن پیسہ کہاں ہے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو رزق کی برکت سے محرومی ہے، مال کی برکت سے محرومی ہے، کیا ہمارے گناہ کا نتیجہ نہیں ہے؟ برکت سے محرومی، ہر چیز کی برکت اٹھا لی جائے گی۔ اولاد کی برکت یہ ہے کہ اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، آپ کے لیے ایسی سعادت مند مطیع فرما بردار ہو، آپ کا دل خوش ہو جائے۔ جب آپ دنیا سے جانے لگیں تو اس اطمینان کے ساتھ جائیں کہ میری اولاد بہترین کارنامے انجام دے رہی ہے، اللہ کے دین کی خدمت کر رہی ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اس سکون کے ساتھ انسان دنیا سے جائے، یہ ہے اولاد کی برکت۔ لیکن اگر انسان گناہ کرے گا، اولاد تو ہے لیکن اللہ اولاد کی برکت سے محروم کر دے گا کہ اولاد میں نافرمانی آ گئی، سرکشی آ گئی، بغاوت آ گئی، یا محتاج ہو گئی اولاد، یا کسی مصیبت میں پڑ گئی، کسی پریشانی میں آ گئی، یا اللہ نے ان کو دنیا داری میں لگا دیا، آخرت سے غافل ہو گئے، اولاد کی برکت سے محروم ہو گیا انسان۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، گناہ کے بہت سارے نقصانات ہیں، اگر ان کو بیان کروں گا بہت وقت درکار ہوگا۔ یہ چند نقصانات میں نے اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ خود مجھ کو نصیحت حاصل ہو، آپ سب کو نصیحت حاصل ہو۔ ہم میں سے ہر شخص گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، ہر شخص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بری عادت میں مبتلا ہے۔ اللہ کے لیے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ راستہ توبہ کا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہا جا رہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لوٹ آؤ، توبہ کر لو، ہر گناہ کو چھوڑ دو، جو بھی غلطی ہے، خامی ہے، قصور ہے، نافرمانی ہے، اس سے ہاتھ اٹھا لو، اپنے اللہ سے سچی توبہ کر لو، ایک معاہدہ کر لو کہ اللہ اب تک جو ہوا سو ہوا، آج سے میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، تجھ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اپنے اللہ سے ایک معاہدہ کر لیں، گناہ کو چھوڑ کر واپس اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آئیں۔ ہمارے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے سوائے ہمارے پروردگار کی چادر رحمت کے، ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے اپنے کریم پروردگار کے۔ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ ہاتھ پھیلائیں گے تو کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے؟ ہمارا تو اول و آخر بس ایک ہی سہارا ہے، ہمارے لیے تو بس اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ ہے۔ ہمارا کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ ہم کسی کے ہیں نہ کوئی ہمارا ہے۔ ہمارا سب سے مضبوط رشتہ اگر ہے تو بس اللہ سے ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ میرے بھائی،
ہم اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائیں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں، راضی کریں، ہر گناہ سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ دوسری چیز، گناہ کے اثر کو، اس کی نحوست کو، اس کے نقصانات کو زائل کرنے والی چیز ہے عبادت اور طاعت۔ ارشاد ہوا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے کر چلی جاتی ہیں۔ عبادت بڑھائیں، ذکر بڑھائیں، تلاوت بڑھائیں، نیکی کے کام بڑھائیں۔ یہ نہیں کہ ذرا دیر ذکر کیا اور بس تھک گئے، ذرا معمولات پورے کیا اور سمجھا کہ بس کافی ہو گیا، آدھا پارہ پڑھ لیا بس سمجھا کہ مکمل ہو گئی بات۔ میرے بھائی، کتنا وقت ہم کو مل رہا ہے، کتنے اوقات ہم کو میسر ہیں، کتنی فرصت کی گھڑیاں ملی ہوئی ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہاں بیٹھ رہے ہیں، وہاں بیٹھ رہے ہیں، موبائل میں گھنٹوں برباد کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جہاد میں زیادہ رہتے تھے، لڑائیوں میں جاتے تھے، اتنی لڑائیاں لڑی، جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں تیر تلوار نیزے کا کوئی زخم نہ ہو۔ چونکہ جہاد میں زیادہ مشغول رہتے تھے تو کسی کسی وقت قرآن مجید کو سامنے رکھتے تھے اور رونے لگ جاتے تھے اور کہتے تھے عذراً شغلنی عنک الجہاد فی سبیل اللہ، قرآن پاک میرا عذر قبول کرنا، میں اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتا ہوں اس لیے تمہاری تلاوت زیادہ نہیں کر پاتا، میرا عذر قبول کرو۔ رو رہے ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں، سیف من سیوف اللہ ہیں، روتے ہیں کہ مجھ کو فرصت نہیں مل پاتی ہے جہاد کی وجہ سے کہ زیادہ تلاوت کروں، میرا عذر قبول کرو، عذراً میرا عذر قبول کرو۔ غور کیجئے، ان کا عذر تو مقبول عذر تھا، ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ وہ تو یہ کہتے تھے کہ شغلنی عنک الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد نے مجھ کو تم سے غافل کر دیا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ شغلنی عنک الجہاز، ہم کو اس موبائل نے قرآن سے غافل کر دیا۔ وہ رو رہے ہیں کہ میں تلاوت نہیں کر پا رہا ہوں، ہم موبائل دیکھ دیکھ کر ہنس رہے ہیں کہ ہمارا وقت تفریح میں گزر رہا ہے، قرآن کے حقوق ہم ضائع کر رہے ہیں، ہفتوں گزر جا رہے ہیں تلاوت نہیں کرتے۔ معمول میں بتائیے کہ روز ایک پارہ پڑھیے، پوچھئے کتنی تلاوت ہو رہی ہے، تو ہفتے گزر گئے تلاوت نہیں۔ پڑھ بھی رہے ہیں، پاؤ پارہ پڑھ لیا، آدھا پارہ پڑھ لیا۔ ارے وقت ہے، فرصت ہے، اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت کرو۔ دنیا کی چیزوں کی طرف کیوں جھک رہے ہو؟ جب وقت مل جائے اللہ کے پاک کلام کی طرف رجوع ہو جائے، پڑھیں اللہ کا پاک کلام، تنہائیوں میں، رات کے اندھیریوں میں قرآن پاک کے ذریعے نور بصیرت حاصل کریں۔ خیال کریں کہ یہ میرے پاک پروردگار کا کلام ہے، میں اس کو محبت سے پڑھوں گا، اپنے اللہ سے قریب ہو جاؤں گا، میرا اللہ مجھ کو چاہے گا، مجھ سے محبت فرمائے گا۔ اپنے کلام کی تلاوت کی وجہ سے میرا اللہ مجھ کو اپنے سے قریب کر لے گا، میں اپنے اللہ کے چاہنے والے بندوں میں شامل ہو جاؤں گا، اس کے محبوبوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ قرآن سے کیسی غفلت ہم برت رہے ہیں، معمولات سے غفلت برت رہے ہیں، نیکیوں کی طرف سے منہ موڑ رہے ہیں، فرائض میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے کر چلی جائیں گی۔ نیکی بڑھائیں، طاعت بڑھائیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بھلا کام ہم کریں، ہر وقت کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہیں، تاکہ یہ نیکیاں ہماری سابقہ زندگی کی غلطی، خامی، قصور کے اثر کو زائل کر دیں، اس کے نقصانات کو مٹا دیں۔ پھر تیسری چیز ہے جس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، حدیث میں آیا کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی تھکن آئے، اللہ اس کی برکت سے گناہ کو مٹاتا ہے۔ مصیبت کو، غم کو، پریشانی کو، بیماری کو خدا کی مرضی سمجھ کے اگر کوئی قبول کر لے رہا ہے، کوئی صدمہ آ رہا ہے اس کو برداشت کر لے رہا ہے، اللہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ اب اس کی کثرت کے بارے میں اگر کہا جائے گا
تو ایسا ہوگا کہ آدمی اللہ سے مصیبت مانگے، پریشانی مانگے، جو مناسب نہیں ہے۔ تو اس میں یہ نقطے کی بات یاد رکھیے کہ ایک لفظ اس حدیث میں آیا ہے، وہ لفظ ہے وصب نصب، نصب کا لفظ بھی ہے تھکن۔ تھکن یعنی اگر کوئی آدمی تھک جا رہا ہے، اس تھکن پر بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو یہ تو ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھ کو تیری طاعت، عبادت، ذکر، علم کی خدمت، تیری مخلوق کی خدمت کا ایسا موقع دے کہ خوب کام کروں، پھر تھک کر رات کو بستر پر سوؤں، تاکہ یہ تھکن تیری راہ کی کل قیامت کے دن میرے میزان عمل کو بھی وزندار بنائے، اور یہ تھکن میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن جائے، یہ تھکن میرے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ خوب کام کرے آدمی، خوب محنت کرے، یہاں تک کہ تھک کے چور ہو جائے، اپنے اللہ کی طاعت میں، عبادت میں، خلق خدا کی خدمت میں کام کر رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، خوب محنت کر رہا ہے، یہاں تک کہ تھک جا رہا ہے، یہ تھکن بھی گناہ کو مٹائے گی۔ کوئی پریشانی آ گئی، صبر کر رہا ہے، یہ بھی انسان کی گناہ کو مٹانے والی چیز ہے۔ یہاں تک فرمایا اگر پیر کے تلوے میں کوئی کانٹا چبھتا ہے، اس پر بھی گناہ معاف ہوتا ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ آدمی نے اپنی جیب میں، مومن نے کوئی چیز رکھی، پھر اس کو لینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ نہیں ملی، پریشان ہو گیا کہ کہاں چلی گئی، میری چابی کہاں چلی گئی، میرا پیسہ کہاں چلا گیا، میرا کاغذ کہاں چلا گیا، پریشان ہو گیا، جھٹ سے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کو اس کی وہ چیز کھوئی ہوئی مل گئی۔ اب آپ غور کیجئے، چند سیکنڈ کی بات ہے، آدھے منٹ کی بات ہے، ایک جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، غور کیجئے اتنی جو مشقت اس کو ہوئی، اتنی پریشانی، ذہنی جو تکلیف پہنچی۔ روایت میں آتا ہے اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ نے اپنے مومن بندوں بندیوں کو نوازنے کے لیے کتنا بہترین انتظام فرما دیا ہے۔ ہم ہیں ناشکرے، ہم ہیں غلط راہ پہ چلنے والے، ہم ہیں اپنے اللہ کو ناراض کرنے والے۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور یہ تین کام میں نے عرض کیے ہیں جو حل ہیں گناہوں کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کا حل ہے۔ راستہ یہ ہے کہ اللہ کے آگے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اگر گناہ بیماری ہیں تو استغفار اس کی دوا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں الذنب داء ودواؤہ الاستغفار، گناہ بیماری ہے، اس کی دوا استغفار ہے۔ اور دوسری چیز، انسان نیکی طاعت میں مشغول ہو جائے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں، اور انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت میں، خدمت خلق میں، خلق خدا کے کام آنے میں، یا ملت کی سرفرازی کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرے، یا رزق حلال کی تلاش میں اپنے آپ کو تھکائے، یہ چیز بھی اس کے گناہوں کو مٹائے گی۔ کوئی مصیبت آ جائے، بجائے اس کے کہ جزا فضا کرے، یعنی زیادہ گھبراہٹ کا اظہار کرے، شکوہ شکایت کرے، اس کے بجائے اپنے اللہ کی مرضی پہ راضی رہے، صبر کرے، پریشانی کو جھیل جائے، بیماری کو جھیل جائے، یہ خیال کرے میرے اللہ کی مرضی ہے، اس پر بھی گناہ معاف ہوں گے۔ یہ تین چیزیں ہیں، توبہ و استغفار، نیکی کی کثرت، اور صبر، شکایت سے بچنا، طاعت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے، توبہ و استغفار ہو، یا راضی برضا رہنا ہو، یا نیکیوں کی کثرت ہو، تجربہ یہ ہے کہ یہ اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے۔ گناہوں پر سچی ندامت اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے آتی ہے۔ کسی نہ کسی مرشد سے ہمارا تعلق ہو، کسی نہ کسی صاحب دل سے ہم اپنی اصلاح کا تعلق جوڑیں، ان سے اپنے دل کی اصلاح کے نسخے پوچھیں،
ان کو اپنا مرشد رہنما بنائیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ یاد رکھیے دل کی اصلاح آسان نہیں ہے، یہ راستہ وہ ہے جو بغیر مرشد کے عام طریقے پہ طے نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مربی رہنما طے کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تاکہ زندگی عبادت اور طاعت والی بنے اور ہر گناہ سے حفاظت ہو سکے۔ الحمدللہ آج یہاں مجلس میں شرکت کا موقع ملا۔ ہر ہفتے یہاں مجلس ہو رہی ہے، سنیچر کے دن الحمدللہ پابندی کے ساتھ مجلس ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، خیر کی باتیں یہاں بتائی جاتی ہیں۔ ہمارے عزیزم مولانا مفتی حامد رحمانی سلمہ اللہ کو میں نے ذمہ داری دی ہے کہ وہ یہاں مجلس کریں اور لوگوں کو اللہ کے ذکر سے جوڑیں۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پابندی سے مجلس ذکر میں آیا کریں، کچھ وقت اللہ کی یاد میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد حاصل کائنات ہے، اور جو یہاں خیر کی نصیحت کی باتیں کہی جائیں ان پر عمل کی بھی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، اس میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جو باتیں اس گنہگار نے بھی عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو خود میرے لیے اور آپ سب کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنا دے اور ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔